اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں ہر طرح کی غلامی اللہ تعالیٰ کی، اپنے آپ کو مکمل خدا کے حوالے کر دینا. اس عمل کو آسان لفظوں میں عبادت کہا جاتا ہے. آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ سے بے سکونی، پریشانیاں، مشکلات. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ آیت یاد کر لیں قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا بھائی، اپنا خیال رکھا کرو. کہتے ہیں نا آج کل ایک ڈائلاگ ہے، کہیں بھی کوئی رخصت ہو رہا ہو، جا رہا ہو، اپنا خیال رکھیے گا. میں اس میں ایک لفظ اضافہ کر دیتا ہوں، اپنے خرچے پہ، کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. کیونکہ آج کسی کو مشورہ دو نا تو وہ بعد میں پیسے مانگنے آ جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا اس لیے. لیکن جب آپ کسی سے کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا تو کیوں کہتے ہیں یہ؟ کہ بعض دفعہ انسان خود اپنا خیال نہیں رکھتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے وہ. ہم نے ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو ساری زندگی لوگوں کا علاج کرتے رہے، اپنے آپ کو بھول گئے. جس بیماری کے اسپیشلسٹ تھے اسی میں ان کی موت واقع ہوئی، اپنا خیال نہیں رکھا انہوں نے. لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول گئے. ایسے لوگ بھی ہیں. دوسروں کو برائیوں سے روکتے روکتے خود اپنے آپ کو بھول گئے. تو اس سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. بعض دفعہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اپنے آپ سے. بہت زیادہ پیسہ آیا، قرآن نے کہا اعتدال سے خرچ کرو. آپ کی طبیعت میں اسراف تھا، آپ اڑا رہے ہو، پیسہ اڑا رہے ہو. یہ بھول گئے کہ یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، کل آپ پر حالات بھی آ سکتے ہیں. اور وہی ہوا، آپ پہ حالات آئے تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ یار تم نے لوگوں کا خیال کیا مگر اپنے آپ کو تم بھول گئے، اپنا خود کو بھول گئے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، اتنے کنجوس بھی مت بنو، اور ایسا اڑانا بھی مت شروع کرو کہ کل لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے. تو یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کرتے کرتے یا کسی بھی وجہ سے، بعض دفعہ خیال نہیں کر رہا ویسے ہی، کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے آپ کو بھول جائے؟ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے. حتیٰ کہ کسی اور سے بھی اگر اس کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو انسان جتنا خیر خواہ اپنا ہے، جتنا اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اتنا کسی سے محبت نہیں کرتا. اب آپ بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف، پرلے درجے کا احمق کون ہوگا جو اپنے سب سے محبوب ہی کو بھول جائے؟
جو خود اس کا اپنا آپ ہے. اور یہ عجیب بات ہے, اس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو واقعی بھول چکے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں تو سب سے پہلے یاد رہتا ہے کہ میں ہوں. جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے تو سب سے زیادہ اسپیڈ اپنے آپ کی ہوتی ہے یا کسی اور کی ہوتی ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا بھائی؟ اپنے آپ کی اسپیڈ سب سے. تو اپنے آپ کو تو انسان کیا کرتا ہے, یاد رکھا ہوا ہے اس نے. تو خوب سمجھ لیں, قرآن میں جو اللہ نے کہا نا کہ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, کب بھولتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں ابھی. تو وہاں بھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو بھول جاتے ہیں. یہ کوئی بھی, یہ تو کتے بلی بھی نہیں بھولتے. خواہشات کی غلامی آپ کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے. آپ خواہشات کی غلامی میں بھول جاتے ہو کہ اس خواہش کو پورا کرنے سے میرا نقصان ہو رہا ہے, تو اپنا آپ تو بھول گئے نا آپ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن کہتا ہے فانساہم انفسہم. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اور آج کل میجورٹی ایسی ہے جو اپنے آپ کو بھول گئی. میں صحت کے حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ دین تھوڑا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے. اس کا نقصان ہوگا آخرت میں. صحت کا نقصان فوراً ہے یا نہیں ہے؟ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد بھی ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ یہ اپنا خیر خواہ نہیں ہے؟ دیکھو, شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہو, ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے, شوگر کے مریض لڈو کھا رہا, ہم نے کہا یار خیال کرو. اس نے کہا بے جب موت آنی ہے تو آئے گی, کچھ نہیں ہوتا. یہ جملہ بہت اچھا ہے بشرطے کہ دل سے کہا جائے. بشرطے کہ بولو دل سے کہا جائے. کیونکہ جب موت آنے والی ہوتی ہے پھر آغا خان بھاگتا ہے, ساری جائیدادیں بیچتے ہیں کہ کسی طرح ٹھیک ہو جاؤں میں. ابے بھائی تم تو پہلے کہہ رہے تھے یار موت آنی ہے تو آ جائے گی, لڈو کھانے سے کیا ہوتا ہے, تو اب کیوں ٹینشن میں آئے ہو؟ مرو. کیوں ہسپتالوں میں بھاگ رہے ہو, اڑا رہے ہو پیسہ, جائیدادیں بیچ رہے ہو؟ کوئی بات نہیں یار, مر جاؤ نا. تو 2 لڈو تم نے ہی تو کھائے ہیں نا, وہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے. تو یہ جو جملہ ہمارے ہاں بولا جا رہا ہوتا ہے نا کہ ابے مرنا تو ایک دن ہے, یہ دل سے نہیں بولا جا رہا ہوتا. یہ صرف اس لڈو کو حلال کرنے کے لیے اس وقت بولا جا رہا ہوتا ہے کہ نفس کو اور شیطان کو مطمئن کر دوں, اس وقت پھوڑ لوں, بعد میں دیکھا جائے گا. جبکہ پتہ ہے کہ بعد میں نہیں دیکھا جائے گا, بعد میں عذاب کھڑا ہو جائے گا, ٹینشن ہوگی. کل ایک صاحب کا واقعہ سامنے آیا جو بڑے ینگ جوان صحت مند تھے, اچانک برین ہیمریج سے انتقال ہو گیا. تو میں چونکہ ان کی ہسٹری جانتا تھا تو ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یار یہ تو بڑے صحت مند تھے. میں نے کہا صحت مند تھے, ان کو ڈاکٹروں نے 20 دفعہ بتایا کہ آپ کا بی پی بہت ہائی رہتا ہے, ایک بلڈ پریشر مشین گھر میں رکھ لو, چیک کر لیا کرو آپ کا بی پی کیا ہے, بہت ہائی. وہ کئی دفعہ چیک کیا, تو ایک دفعہ چیک کیا ان کا بی پی اتنا ہائی تھا, تو مجھے کہنے لگے کہ آج کے بعد میں کبھی چیک ہی نہیں کروں گا. کیوں؟ چیک کرنے سے آدمی وہم میں آتا ہے. ابے بھائی تم وہم میں نہیں ہے, یہ سچی مچی کا بڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھوڑنا پھاڑنا ان کا لگا ہوا ہے. جب ان کو سمجھایا جاتا کہ بھائی تھوڑا احتیاط کریں, آپ بی پی کے مریض ہیں, آپ اپنی صحت کو نہ دیکھیں, ویسے آدمی جاندار ہوتا ہے لیکن بلڈ پریشر ایک الگ خاموش قاتل ہے. نہیں جی, ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا, ڈاکٹروں نے وہمی بنا دیا. اس طرح کی باتیں کرتے کرتے بالآخر فالج ہوا اور پھر انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. تو یہ جو ہے نا جملہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں, ابے جو ہونا ہوگا ہو جائے گا, یہ جملہ دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے, کیونکہ ابھی اس کا نقصان دیکھا نہیں ہوتا. اس لڈو کو, رسگلے کو حلال کرنے کے لیے ایک لیبل لگا لیا جاتا ہے, یار ابھی کیا کرو, کھاؤ بس. پھر جب ٹینشن میں آتا ہے, فالج ہو گیا, برین ہیمریج ہو گیا, پھر دیکھو کہ دعائیں کروا رہے ہیں, یار دعا کرو ٹھیک ہو جاؤں میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس قوم کو اس چیز میں اپنا خیال نہیں ہے جس کا نقصان فوراً نظر آ رہا ہے, تو اس چیز میں اپنا خیال کہاں ہوگا جس کا نقصان مرنے کے بعد نظر آئے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے آپ نماز چھوڑ دو, فوراً نقصان تھوڑی ہوگا.
دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ، ایک دم سے تو نہیں ہو جاتا نا، لیکن وہ نقصان بھی یقینی نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن جو یقینی نقصان ہے موت کے بعد والا، وہ تو موت کے بعد ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اپنا خیال نہ رکھنا، اپنے آپ کو بھول جانا، یہ بڑی ڈینجرس بیماری ہے. جب تک آپ کو اپنا خیال نہیں ہوگا، آپ وہ نقصان جو نظر آ رہا ہے اس سے نہیں بچو گے، تو وہ نقصان جو نظر نہیں آ رہا اس سے کہاں سے بچو گے؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. تو اس بیماری کا علاج بہت ضروری ہے، اپنا خیال نہ رکھنے والی بیماری. ہم سب اپنا خیال رکھتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں؟ کہ بوٹیاں میری طرف زیادہ آ جائیں، سمجھ رہے ہو؟ جائیداد ساری مجھے مل جائے، عزت سب سے زیادہ میری ہو جائے، مشہور سب سے زیادہ میں ہو جاؤں. یہ آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے، یہ اپنا خیال نہیں رکھ رہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ خیال نہ رکھنا ہے. خیال رکھ رہے ہوتے تو پھر آپ یہ سوچتے کہ جس چیز بعد میں جا کے جس کے، دیکھو جو شہرت کا بھوکا ہوتا ہے نا، آپ چاہتے ہو میں مشہور ہو جاؤں، جو شہرت کا بھوکا ہوتا ہے سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کا سکون اللہ چھین لیتے ہیں. ہر وقت حسد، جیلسی، لوگوں سے بغض، تو یہ تو اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے نا یہ آدمی. دیکھو جو آدمی چاہتا ہے ہر جگہ میری تعریف ہو، وہ ہر وقت ٹینشن میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی ہے جس کی ہر جگہ تعریف ہوتی ہو؟ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی. کچھ لوگ آپ سے محبت کریں گے، کچھ آپ کی مخالفت، اور جتنی عزت اوپر جائے گی بے عزتی کا چانس بھی اتنا ہی اوپر جائے گا. ایک سچی مچی کی بے عزتی، ایک ویسے ہی جھوٹی موٹی کی بھی لوگ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اور ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے انسان کو کہ یار ایک چیز میرے اندر نہیں ہے، لوگ الزام لگا رہے ہیں میرے اوپر، اور چل جاتا ہے مارکیٹ میں. تو جب انسان عزت کا بھوکا، چاہت کا بھوکا، شہرت کا بھوکا، آپ ایسے لوگوں کی زندگی میں کبھی سکون بولو نہیں دیکھو. ان کو حسد بھی زیادہ ہوتا ہے، جیلس ہوتے ہیں. یہ حسد کی ایک آگ ہے نا جس میں جلتا ہے انسان، تو بتاؤ آگ میں جلنے میں سکون ہے؟ اردو میں کہتے ہیں نا حسد کی آگ میں جل رہا ہے. یہ کیوں تعبیر؟ اس لیے کہ واقعی وہ جل رہا ہوتا ہے. تو حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ حسد اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی یہ دوسرا مجھ سے آگے کیوں نکل گیا. تو اس کا مطلب آپ کو شوق ہے لوگوں میں مشہوری کا، آپ کو عزت کا شوق ہے، یہ ٹینشن آپ کو کھائے جائے گی. تو یہ جو اپنا خیال رکھ رہے ہیں نا کہ میں مشہور ہو جاؤں اور پیسوں کی ہوس، یہ ایسے خیال ہے کہ جیسے شوگر کے مریض کے سامنے رسگلے کا ڈبہ آیا اور وہ اپنا خیال رکھ کے سب سے زیادہ رسگلے خود کھا رہا ہے، دوسرے کو نہیں کھانے دے رہا. تو یہ دیکھنے میں لگے گا کہ اپنا خیال رکھ رہا ہے، حقیقت میں میرے بھائی یہ اپنا خیال نہیں رکھ رہا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ خود ایک بھی لڈو بھی نہ کھاتا اور اپنے دشمن کو پورا ڈبہ کھلا دیتا. بے وقوف آدمی خود پورا ڈبہ کھائے گا، دشمن کو ایک بھی نہیں رسگلہ چھوڑے گا اس کے لیے. عقل مند کہتا ہے یہ رسگلے تیرے لیے، میرے لیے گوشت، انڈے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کھجوریں، 2 کھجوریں کھاؤں گا، رسگلے کے ڈبے نہیں کھاؤں گا میں. اب ایسا نہ ہو کوئی رسگلہ کھا رہا ہو تو میرا بیان لگا دیں. ہر آدمی کو ہر چیز کا لمٹ میں لوگ کھاتے ہیں، کو میں رسگلے کے خلاف نہیں ہوں، یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے. میں تو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ڈبے کھانا تو بہرحال نقصان دہ ہے نا. بعض لوگ میرا بیان مجھے ہو سکتا ہے میں کبھی رسگلہ کھا رہا ہوں اور میرا بیان چلا دیں، دیکھو لوگوں کو رسگلے سے منع کر رہا ہے، خود رسگلہ کھا رہا ہے. میں کھاتا نہیں ہوں لیکن کھا لوں تو بھی گورنمنٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو اگر میں رسگلے کھاتا نا تو آج میں رسگلہ بنا ہوا بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ. آج میں کیا بیٹھا ہوا ہوتا؟ رسگلہ بنا ہوا بیٹھا ہوا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور ہم سب اپنے آپ کو واقعی میں بھول گئے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جب آپ اپنے آپ کو بھولتے ہیں. سب سے بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو بھولتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے، انہوں نے اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دیا، اللہ کو پس پش ڈال دیا. دنیا میں سب سے پہلی سزا ان کو کیا ملے گی؟ کہ اللہ انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دے گا. ایسے ایسے یہ کام کریں گے
جس سے ان کا نقصان ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آج تو اس کی آیت ایسے نظر آ رہی ہے نا, دنیا میں جس قوم نے اللہ کو بھلایا, من حیث القوم, وہ قوم اپنا بیڑا غرق کرنے لگی. من حیث القوم, قومی سطح پہ انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. غیر مسلم قوموں کی آپ ترقیاں تو دیکھ رہے ہیں, ان کی ناکامیاں نہیں دیکھ رہے کہ کن کن محاذوں پہ وہ بری طریقے سے ناکام ہیں. دیکھو ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا کرائٹیریا یہ کہ وسائل کس کے پاس زیادہ ہیں. دیکھو کامیابی اسے نہیں کہتے, کامیابی ہے کہ وسائل کچھ بھی نہیں ہو پھر بھی کامیاب ہو آپ, اور ناکامی یہ ہے کہ وسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہو پھر بھی آپ کیا ہو, ناکام. تو گورے کے وسائل کو مت دیکھو, وسائل کامیابی کے بہت ہیں مگر کامیاب نہیں ہیں. آخرت میں تو ہے ہی نہیں, دنیا میں بھی نہیں ہے. یہ غربت مہنگائی آپ یورپین اقوام پہ 4 دن کے لیے مسلط کر کے دیکھو. ہمارے ہاں کامیابی کے اسباب ہیں یا ناکامی کے؟ ہمارے کنٹری میں خاص طور پہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں, سارے اسباب کیا ہیں؟ میڈیا پہ دیکھو, اخباروں میں دیکھو, بیڑا غرق پاکستان کا تباہ ہو گیا, اور مہنگائی 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 سنتے چلے جاؤ. کراچی میں آپ روڈوں پہ نکلو, روڈ نہیں ہے, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, کتے ہی کتے. کتوں کی نسل اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, اور جب بات کرو کہیں تو بھائی اینیمل لورز جو ہیں وہ اس کتوں کو مارنے کو پسند نہیں کرتے. اتنے کتے ہو گئے ہیں, ایسا نہ ہو کل یہ کتے ہمیں کھونٹوں سے باندھ دیں کہ ہم زیادہ ہو گئے, تم منورٹی میں آ گئے ہو, اب تم ہمیں کاٹا کرو گے. کتے ہی کتے ہر جگہ کی, کہیں بھی کوئی, وہ لوگ بھی کتوں سے محبت کرتے ہیں یورپ والے. اتنا فری تو انہوں نے نہیں کرایا بھائی, ان کے ہاں بھی ایک تمیز سے کتے ہوتے ہیں, ان کی نسل بھی تمیز سے بڑھتی ہے. ہمارے یہاں تو کتوں کی مرضی سے ان کی نسل بڑھائی جا رہی ہے. جانوروں کی نسل پہ کنٹرول انسان کرے گا, انسانوں پہ کوئی کنٹرول, انسانوں پہ, انسانوں سے اوپر کی ذات وہ اللہ ہے, وہ اس کا کام ہے. آج دنیا کیا کر رہی ہے, انسانوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے, جبکہ وہ انسانوں کا کام نہیں ہے, وہ انسان سے اوپر کی ذات ہے جو اللہ ہے. اور جانوروں کو اللہ نے آپ کا تابع بنایا ہے, آپ کی مرضی سے ان کی تعداد بڑھے گی, اس پہ کنٹرول کیا ہے, ختم. کتنے لوگ یہاں ہڈیاں توڑ کے آئے ہیں, بیان میں بیٹھے ہوتے ہیں جی ٹانگ ٹوٹی, کیسے ٹوٹی, بائک پہ جا رہا تھا کتے سے ٹکرا گیا. بہت ہو رہا ہے کراچی میں, کتے نے کاٹ لیا اور پاگل کتے نے کاٹ لیا, ٹیکے لگ رہے ہیں. مجال ہے گورنمنٹ کو کوئی ٹس سے مس ہو جائے اس بارے میں. جب بات کرو کہہ رہے ہیں باہر سے NGOs کی طرف سے پابندیاں ہیں, جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ان کی طرف سے کیا ہیں, پابندیاں ہیں. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم, میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ناکامی کے سارے وسائل ہیں, پھر بھی خدا کی قسم اتنے ناکام نہیں ہیں, خوش ہیں. آپ کسی کو دیکھو نا بیٹھا ہوگا, مہنگائی یہ وہ, ایسے رو رہا ہوگا بیٹھ کے, 2 منٹ اخبار پڑھ کے ہوگا, وہ بھی, وہ جو ٹینشن ہو رہی ہے وہ بھی کیا پڑھ کے ہوتی ہے, اخبار پڑھ کے یا ٹی وی دیکھ کے. جو ٹی وی نہیں دیکھ رہے, نیوز نہیں سن رہے, ان کو وہ ٹینشن بھی نہیں ہے. اور یہ بھی پورا دین نہیں ہے, پورا دین ہوتا زندگیوں میں تو جو بہت معمولی سی کچھ لوگوں کو ٹینشن ہے وہ بھی نہ ہوتی, کیونکہ صحابہ کرام کے پاس تو دنیاوی لحاظ سے اس سے زیادہ ناکامی کے اسباب تھے. 24 گھنٹے میں کھجور کھانے کو مل رہی ہے, وہاں کوئی معاشی ترقی کی بات کر سکتا تھا؟ ابے کیا ہو گیا, ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی بیماریوں میں گزری, تو بتاؤ کامیابی کے اسباب ہیں یا ناکامی کے؟ ناکام دنیا کے لحاظ سے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے, ایوب علیہ السلام کامیاب تھے, کبھی ان کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی, کبھی بے صبری کا ایک جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلا. یعقوب علیہ السلام کا چہیتا بیٹا اللہ نے دنیا میں ان سے چھین لیا, ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے, پھر بھی کیا تھے, کامیاب. زبان سے ناشکری کا ایک جملہ بھی نہیں نکلا. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.
کامیابی کے اسباب اور وسائل کو لوگوں نے کامیابی سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ ایسے جیسے آپ کے پاس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہو, اسی راستے کو آپ منزل سمجھنا شروع کر دیں. او بھائی اس راستے پہ چل کے منزل پہ پہنچے گا تو بھی اس کو راستہ کہیں گے. سمجھتا نہیں ہے بات کو, میرا خیال ہے جب پڑھے گا نہیں رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. ہم اسکول میں ہوتے تو یہ ڈائلاگ بولتے تھے, ٹیچر پڑھا رہے ہوتے تھے نا, بچے کی سمجھ میں ویسے بھی نہیں کراچی میں کسی کی سمجھ میں آتا, ٹیچر پڑھا ہی نہیں رہے ہوتے تو سمجھ میں آئے گا کہاں سے. لیکن اس زمانے میں پڑھاتے تھے, طلبہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا, اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, جتنی آج ہے. اب تو پڑھائی نہیں ہے تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا. ہمارے دور میں پڑھائی تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا. تو اس وقت ہم یہ کہتے تھے جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات کو. کیونکہ ہم نے مدرسوں میں پھر یہ اصول سیکھا کہ جو کل آپ کا سبق ہوگا نا, جو ٹیچر نے کل پڑھانا ہے, رات کو آپ نے اس کی اسٹڈی کر کے اس کو خود سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. کوشش کرنے کے بعد پھر ٹیچر جب اس کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ نے رات کو اسٹڈی نہیں کی, دیکھا ہی نہیں ہے کل کیا سبق ہے, تو کل نہیں سمجھ میں آئے گا. تو اس پہ ہم کہتے تھے جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. آگے پھر اسی میں شعر مکمل کر دوں, بچہ سمجھدار ہے اس لیے گھر سے باہر ہے. اس زمانے میں بچوں کو خراب کرنے کے لیے یہ جملہ, جو گھر میں ہوتا ہے وہ سمجھدار نہیں, ایسی ڈائلاگ تھا یہ. تو اس زمانے میں بچوں کو اتنا ہی خراب کرتے تھے کہ بچہ سمجھدار ہے اس لیے گھر سے باہر ہے. تو دوست سمجھتا تھا گھر سے باہر رہنا سمجھداری ہے, وہ خراب ہو جاتا تھا. آج کل خراب کرنے کے لیے موبائل رکھے ہوئے بچوں نے, اسمارٹ فون رکھے ہوئے ہیں, وہ بچوں کو ویڈیوز لڑکیوں کی دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں اسکولوں میں بیٹھ کے, اور آپ سمجھ رہے ہو میرا بچہ سائنٹسٹ بننے کے لیے, اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکول گیا ہوا ہے. کراچی کے اسکولوں میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بچہ سائنسدان بنے گا, اگلے جمعے بیان کے لیے نہ آئے. وہ بیان سننے نہ, ایسے بیوقوف لوگوں کے سامنے جب میں بیٹھ کے بیان کروں گا تو ماحول کا اثر پڑتا ہے انسان پہ خود بھی. بلکہ کراچی نہیں, سندھ گورنمنٹ ہی کے فضائل چلتے رہتے ہیں عام طور پہ. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں پڑھائی کراچی میں نہیں ہے بھائی. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, نسوا اللہ فانساہم انفسہم, جو اللہ کو بھلا دے گا اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے گا. قومی سطح پہ جب جس سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے, اس کا مطلب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اب اللہ آپ سے انتقام لے گا, آپ اپنا نقصان کر رہے ہو. سب سے پہلا نقصان آپ کا گھریلو ماحول تباہ ہوگا. آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا سیکھیں گی. پہلے باپ گھر میں آیا, بیٹی نے سر پہ دوپٹہ لے لیا ابا کے احترام میں, وہ دوپٹہ مارکیٹ سے شارٹ. حیا گئی تو بدتمیزی آئی. آج کل لبرل لوگوں نے ہر الٹی چیز پہ لیبل اچھے بدتمیزی کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے کہ بچی میں کانفیڈنس بہت ہے, حالانکہ وہ بدتمیز ہوتی ہے. وہ کانفیڈنس نہیں ہے, وہ کیا ہے, بدتمیزی ہے. سمجھ رہے ہیں, سمجھ کیا رہے ہیں, دیکھ رہے ہوں گے. وہ بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے, اس کو کانفیڈنس سے تعبیر کرتا ہے. حیا جب کسی سوسائٹی میں ختم ہوتی ہے نا, اس کا سب سے پہلا نقصان بدتمیزی اسی اسپیڈ سے بڑھتی ہے. اس کا نقصان آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی عمر تھوڑی سی بڑھنا شروع, آپ میچور ہونا شروع ہو جاتے, اور وہ جو نائٹ کلبوں میں ناچنا اور رنگ رلیاں, یہ جب آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول تھوڑا نیچے آتا ہے نا, تو یہ مستیاں بھی آہستہ آہستہ, بولو, یہ مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں نا ٹیسٹوسٹیرون جو ہیں, تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ لیول کیا ہوتا ہے, تو مستیوں کا شوق بھی کیا ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, اور پھر بدتمیزی بہت زیادہ بری لگنا شروع ہو جاتی ہے, آپ میچور ہو جاتے ہیں. تو وہ 40 سال کے بعد آپ کا بیڑا آپ کے گھر میں ہی غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے گھر میں ماحول دیا تھا نا, بچیوں کو پردہ نہ کراؤ اور ماڈرن اسکول میں پڑھاؤ اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور یہ دوپٹہ شپٹہ اٹھا کے سائڈ پہ پھینکو بیٹا, یہ آپ نے چونکہ اللہ کو کنارے پہ رکھ دیا تھا, اب اللہ کہے گا بھگتو, یہ اولاد ہی تمہارا سر گنجا کرے گی, جتنے مرضی بال لگوا لو, یہ اولاد ٹینشن دے دے کہ تمہارے سر کو گنجا کرے گی اب یہ. اور اولاد خوش ہوتی ہے کہ اس بے حیائی کا ہمیں تو فائدہ ہوا نا, ہم تو آزاد ہو گئے. او بھائی آپ پر بھی یہ کل ٹائم
آج کل تو ویسے ہی ٹیسٹوسٹیرون لیول دھڑام سے نیچے آ رہا ہے, خوراکیں اس ٹائپ کی ہیں, سمجھ رہے ہو نا, ویسے ہی تھوڑے دنوں میں بوڑھے ہو رہے ہیں لوگ. تو یہ جو اولاد آج کہہ رہی ہے کہ ہمیں آزادی ہے, ہم ابا سے پوچھتے نہیں ہیں, اور لڑکیاں کے بوائے فرینڈ ہیں, اور یہ اور وہ موبائل پہ یہ ادھر ادھر کی مستیاں, یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو آزاد ہیں نا. بھائی تھوڑے دنوں میں آپ کے ساتھ آپ کو بھی وہی جوتے پڑنے والے ہیں جو آج اپنے ماں باپ کو آپ کھلا رہے ہو. زیادہ ٹائم نہیں ہے. جس انگریز نے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوتا ہے نا, اس کا بچہ بھی وہی کام اپنے ابا کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ آپ نے وقتی فائدے کے لیے نا, تھوڑے سے مزے کے لیے شادی, اور یہ جو بے حیائی پھیلتی ہے شادی بیاہ میں پھیلتی ہے. شادی بیاہ میں سب کیا ہو جاتا ہے, کنٹرول سے باہر. اور جب ایک دفعہ لڑکی لڑکوں کے سامنے آ کے ناچ لیا اس نے, چاہے وہ کزنوں کے سامنے آ کے ناچے, تو بس اب یہ حیا کی چادر ایک دفعہ اترتی ہے, اس کے بعد دوبارہ اس کو حیا دار بنانا بہت مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ناممکن ہے, 100 میں کسی ایک کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. حیا جانے میں, حیا جاتی چند سیکنڈ میں, آنے میں سال لگ جاتے ہیں, کئی سال لگ جاتے ہیں, دوبارہ نہیں آتی حیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور سوسائٹی میں حیا کو پروموٹ کرنے میں مرد سے زیادہ کردار کس کا ہے؟ عورت کا. تبھی اسلام نے عورت کو پردے کا زیادہ حکم دیا ہے, اس میں اس کے لیے احکامات سخت ہیں. تو آپ سوسائٹی میں بے حیائی پھیلاتے ہیں, نتیجہ کیا بھگتتے ہیں گھروں میں؟ جو ٹینشن ہے, اور پھر آخر میں رزلٹ یہ نکلے گا کہ گھریلو نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم منع کرتے ہیں نا کہ لڑکیوں کو, جوان لڑکیوں کو موبائل مت دو, بوائے فرینڈ سے. سب لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی, کنٹرول بہرحال کرو, اگر دیتے ہو فون تو کنٹرول کرو. لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں, آزادیوں پہ پابندی لگا رہے ہو. نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد, نہ بیوی کو شوہر پہ اعتماد. چل رہا ہے نا سیٹ اپ. کیا زندگی گزرتی ہوگی یار اس مرد کی جس کو اپنی بیوی پہ ہی اعتماد نہیں ہے, کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. عورت پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو اپنے میاں پہ ہی اعتماد نہیں ہے. اعتماد کی جو ایک ہی تو بیس رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ ملے گا؟ اور یہ وہ ڈپریشن ہے جس میں 99% گورے مبتلا ہیں. سمجھتے ہو؟ تبھی وہ شادیاں نہیں کرتے کہ یار کچھ پتہ نہیں ہے بھائی, کوئی وفادار ملے کہ نہ ملے. عورت کرتی نہیں, اس کو پتہ یہ کون سا کوئی نیک ہوگا. اس کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ براڈ مائنڈیڈ بنا دو سب کو, سب سیٹ ہے. تو یہ براڈ مائنڈیڈ بننے کی کوشش تو کرتا ہے, لیکن جو چیز نیچر کے خلاف ہوتی ہے نا, نیچر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. بیوی کے بارے میں انسان کی نیچر نہیں ایکسیپٹ کرتی کہ اس کا کسی سے تعلق ہو. یہ نیچر نہیں ہے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, وہ جائے گا ٹینشن میں. تو اللہ انتقام لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ تو بے حیائی کو کنٹرول کرو, آپ کا فائدہ ہے میرے بھائی, آپ کا فائدہ ہے. ٹی وی پہ کنٹرول کرو, آپ کا فائدہ ہے. کل یہ گھر آپ کے لیے جنت بنے گا. میں بار بار کہتا ہوں اپنی مستورات کو تبلیغ میں لے کے جاؤ. آج ہم اس سے تو پریشان ہوتے ہیں, گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, بیگم خراب ہو رہی ہے, ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈراموں میں دکھاتے کیا ہیں؟ اور شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا, چیخنا, چلانا. ساسوں واسے تو مارکیٹ سے ان کا تو کوئی حق اب رہا ہے ہی نہیں ہے. تو گھر کے بڑے, گھر ان کا احترام سب ختم. تو وہ ایک ماحول ایک دکھایا جائے گا, لوگ پریشان ہوتے ہیں یار یہ گھر میں ہو رہا ہے. تو بھائی اگر اللہ ایک بری چیز ہے تو اس کا آلٹرنیٹ بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا. ماحول سے خراب ہو رہی ہے نا گھر کی عورت. دیکھو گھر کس سے بنتا ہے؟ مرد سے بنتا ہے, عورت سے بنتا ہے؟ عورت سے بنتا ہے نا, زیادہ تو اس کا کردار ہے. تو بھائی میں کہتا ہوں یار تبلیغ میں لے جاؤ, وہاں کیا ماحول ملے گا؟ اچھا ماحول ملے گا. اس کے لیے ٹائم بولو نہیں, اس کے لیے ٹائم نہیں. آپ گھر کی مستورات کو لے جاؤ تبلیغ میں, ذرا ٹائم لگواؤ, پھر دیکھو ان کے اندر تبدیلی کتنی آئے گی. آہستہ آہستہ موبائل کی جگہ نا دعاؤں کی کتاب آنا شروع ہو جائے گی ہاتھ میں. جو تبلیغ میں اپنی مستورات کو لے کے جاتے ہیں کیسے پلٹتا ہے ماحول.
ورنہ سارا دن وہ فیشن والی لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کے بس ان کا ہدف ہی یہ بن جاتا ہے کہ بال ایسے ہونے چاہیے اور کپڑے ایسے ہونے چاہیے، اور بس سارا دن کوئی کام ہی نہیں ہے. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو مرد بے حیائی کی طرف جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پسے پشت کس کو ڈال رہا ہے؟ اللہ کو. حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، جو نوجوان بالغ ہونے کے بعد گناہوں میں برائیوں میں لگ جاتے ہیں، سب سے بڑا نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے اللہ نکاح کی لذت سے محروم کر دیتا ہے ان کو. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جب نکاح کی لذت سے محروم، تو بیوی سے جو محبت ہونی چاہیے وہ ان کو نہیں ہوتی. اتنا کچھ گند دیکھ لیا ہوتا ہے، اتنا گند میں منہ مار دیا ہوتا ہے، گھریلو لائف اب ان کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. جیسا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ریلیشن کو، ایسا ریلیشن بنتا نہیں ہے، اور اس سے بے سکونی میں جاتا ہے انسان. بتاؤ مجھے، جو انٹرنیٹ پہ روزانہ تصویریں بدل بدل کے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، اس کو اپنی گھر کی بیوی اچھی لگے گی؟ بولو نا. جس کے سامنے روزانہ کبھی مرغی، کبھی پلاؤ، کبھی بریانی آ رہی ہو، اس کو تو گھر کا قورمہ اچھا نہیں لگتا تھوڑے دنوں کے بعد. دال تو دور کی بات ہے، دال کہاں سے اچھی لگے گی؟ تو اللہ میاں نے جو آپ کو حکم دیا نظر کی حفاظت کرو، اس سے آپ کا فائدہ ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں فحش چیزیں دیکھوں گا مجھے لذت ملے گی؟ بھائی یہ وقتی لذت ہے، اس سے تو دائمی لذت سے محروم ہو رہا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ نکاح کرو عورت سے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے. کیا مطلب؟ عورت میں لذت اللہ نے کیا کر دی ان کے لیے؟ ختم. تو یہ نعمت ہے یا عذاب ہے؟ یہ تو عذاب ہے نا. تو بے حیائی کی طرف جو شخص جاتا ہے، دن رات لڑکیوں سے بات کرنا، لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا، انٹرنیٹ پہ فحش چیزیں دیکھنا، گھر کی لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. میڈیکلی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، میڈیکلی مینٹلی بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کا. فطرت نے جو خواہش آپ کے اندر رکھی ہے اس سے فطرت کچھ کام لینا چاہتی ہے. اللہ میاں نے آپ میں جو عورت کی خواہش رکھی ہے اس سے کام لینا چاہتی ہے تاکہ میاں بیوی میں محبت ہو، آگے نسل بڑھے، سکون ملے آپ کو. وہاں پہ آپ نے اس کو ڈسٹرب کر دیا تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں انتقام لوں گا، دنیا میں سزا دوں گا میں، آخرت تو بعد میں ہے. آخرت کی تو سزا بہت سخت ہے، اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. تو ہر برائی کا میرے بھائی، جس برائی کے پیچھے بھی جاؤ گے نا، خدا کو پس پش ڈال کے، وقتی فائدہ ہے، اس کے سائیڈ افیکٹ ان فائدوں سے زیادہ ہیں. شراب کو دیکھ لو نا. شراب، بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. شراب جب حرام ہوئی ہے تو مشرکین نے کہا اس کے تو بڑے فائدے ہیں، ہم جب پیتے ہیں سکون ملتا ہے، ڈپریشن ختم ہوتی ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ اس کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. یہ وقتی ہے نا فائدہ، یہ وقتی فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ایک ڈپریشن ختم، اصل میں ڈپریشن پیدا ہو رہی ہے اس سے. جو شراب پی کے ڈپریشن ختم ہو رہی ہے تو میرے بھائی تجھے پیدا اس لیے ہوئی تھی کہ تو پیتا ہے، لہذا تجھے اس کو ختم کرنے کے لیے پینا پڑا، شراب کو پینا پڑا. جو نہیں پیتے ان کو ڈپریشن ہوتی نہیں ہے. کچھ دن پہلے کافی کے مریض آئے میرے پاس نا، کہہ رہے ہیں میں جب ٹینشن میں آتا ہوں کافی پیتا ہوں اور ریلیکس ہو جاتا ہوں. میں نے کہا آپ کو ٹینشن ہو اس لیے رہی کہ آپ کافی پیتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں. میں نے کہا ہوتی ٹینشن، میں تو کبھی نہیں کافی پیتا، ہمیں تو نہیں ہوتی. بھائی لت ڈال دی ایک چیز کی تم نے کافی پی پی کے، آپ کا جو دماغ کو نیچرل طریقے سے سکون ملنا تھا وہ ملتا. دماغ مانگ رہا ہوتا ہے کافی پلائے گا تو ٹینشن ختم کروں گا، ورنہ وہ تو پیتا رہا بیٹھ کے تو. اور یہ جتنی نشے کی چیزیں ہیں، نشے سے میری مراد جن کی عادت پڑتی ہے، ان کی کوانٹٹی آپ کو بڑھانی پڑتی ہے. 24 گھنٹے میں 2 کپ پی رہے ہو، تھوڑے دنوں میں وہ 2 کپ برابر ہو جائیں گے، 3 پہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. میں نے کہا سو جایا کر، اٹھ جایا کر، یہ ٹینشن کے لیے ایک اور شادی کر لے. وہ نیچرل ٹینشن ہے. نیچرل ٹینشنیں جو ہوتی ہے نا، ان میں ٹینشن تو ہوتی ہے لیکن وہ ٹینشن کے بدلے میں جو سکون ملتا ہے وہ اس ٹینشن پہ غالب آ جاتا ہے. اس کی مثال ہے جیسے کھانا کھانے سے ٹینشن ہوتی ہے، کھاؤ گے تو نیند آئے گی، قضائے حاجت کے لیے بھی جاؤ گے، لیکن یہ ٹینشن میرے بھائی نہ کھانے سے کیا ہے؟
کیا خیال ہے؟ جو نہیں کھانے سے ہوگی وہ تو مسلسل ڈیمیج کرتی رہے گی نا. بھوکا رہنا ہے لیکن یہ تو نہیں کہ ساری زندگی بھوکا ہی رہو, ایک وقت میں تو کھانا ہی پڑے گا نا جا کے. وہ آ گئی پھر اس پہ بھی بات, اب کیا کریں, آج بیان ہونا تھا. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم, خوب سمجھ لیں جو برائی کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, یہ سوچ کے کہ ہمیں سکون ملے گا, یہ دماغ سے نکال دو کہ تمہیں سکون ملے گا. سکون گیا تیل لینے. سکون صرف اسی کو ملتا ہے جو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے, اپنے آپ کو وقتی طور پہ بے سکون کر لے. اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بے سکون کر لو. سکون ہی سکون تمہارے مقدر میں اللہ تمہاری جھولیوں میں لا کے ڈال دے گا. میں نے کسی اللہ والے بزرگ کو پریشانیوں میں نہیں دیکھا, حالانکہ پریشانیوں کے 20 اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں, مگر پھر بھی اللہ نے ان کو ایک خاص قسم کا سکون عطا کیا ہوتا ہے. وہ سکون کس بات کا ہے؟ کہ اللہ ہم سے خوش ہے, اور نیچر پہ چلنے کا جو سکون ہے وہ اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں. تو آج جو ہے نا اللہ کو بالکل پسے پش ڈال دی ہے, بالکل پسے پش. کہ کوئی بتاؤ لوگوں کو کہ بھائی یہ شریعت میں حرام ہے, ابے بھائی یہ پرانے زمانے کی باتیں. خاص طور پہ شادی بیاہ میں دیکھو کیسے آزاد ہو جاتے ہیں یار. پہلے زمانے میں طوائفوں کے ناچ دیکھنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے کوٹھوں پہ, اب یوٹیوب نے ایسی بے حیائی پھیلا دی ہے, ہر شادی بیاہ میں لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں, چینل پہ اپنی ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو نہیں بھی ناچ رہے ہمیں دیکھ کے وہ بھی کیا کریں, ناچیں. تو ناچ لو میرے بھائی, تھوڑا سا انجوائے کر لو. شادی بیاہ کی 2 گھنٹے کی تقریب ہوتی ہے, ناچ گانے کی بڑا مزہ آتا ہے اس میں. اس کے بعد جو بے سکونی کے کانٹے اللہ تمہیں چبوئے گا نا کہ تم نے خدا کو ناراض کیا, اور ان گھروں میں ڈپریشن, خودکشیاں, اور جو برین ہیمریج سے ان کی ایک ٹینشن سے جو برین ہیمریج ہوتا ہے ان لوگوں کو, اور جو لٹک رہے ہیں وہ پھر یہ ٹینشنیں بھی انہی کے گھر میں, انہی جہاں خوشیاں ہیں کل غم جا کے دیکھا کرو ان لوگوں کے کیا ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں ہدایت دے, اپنے گھروں کے خوبصورت ماحول کو میرے بھائی اس بے حیائی کے ذریعے تباہ و برباد مت کرو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بھائی سوال پوچھا ہے کہ شادی ہال میں شادی کرنا جائز ہے؟ والدہ کا کہنا ہے کہ والد کا کہنا ہے کہ یہ تو ایک رواج ہے, والدہ کا کہنا ہے کہ گھر میں جگہ ہی نہیں, تو کیا کریں؟ معاذ بچہ, یہ کیسا نام ہے بھائی؟ دیکھو شادی ہال میں بھی جائز ہے, گھر میں بھی جائز ہے. مہمان زیادہ ہیں, گھر میں جگہ نہیں ہے, تو شادی ہال میں کر لو. اور اگر مہمان ہی کم بلاؤ کہ خرچہ کم ہو تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ شادی ہال میں کرنا ہے یا گھر میں کرنا ہے. اصل ہی بے حیائی نہ ہو, چاہے گھر میں ہو یا شادی ہال میں ہو, پارٹیشن ہو, خواتین الگ مرد الگ. دوسری بات یہ ہے کہ بارات میں نہیں بلانا چاہیے لوگوں کو. باراتوں کی دعوتیں یہ ہندوانہ کلچر ہے, ولیمے کی دعوت ہے اسلام میں. بارات کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے عربی زبان میں. تو یہ جو باراتوں کے کھانے ہو گئے ہیں نا, باراتوں کی دعوتیں شادی ہال میں ہو یا گھر میں, یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. یہ چیز اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. جب بچی کی یا بہن کی یا گھر میں کسی بھی خاتون کی شادی ہو تو نکاح مسجد میں پڑھوا لیں. جو قریبی لوگ ہیں, چچا ماموں وغیرہ, ان کو بول لیں مسجد میں پہنچیں گے, نکاح ہوگا, وہاں سے پتلی گلی سے نکل لیں. جو بھی خاندان کے 8-10 لوگ بڑے بڑے آ جائیں بس ٹھیک ہے. اگر ان کو چائے پانی بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, اس کے لیے تو ہال کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی جب رخصتی ہو کہ گھر چلی جائے, اگلے دن لڑکا ولیمہ کرے, اس میں بلائے پبلک کو, اس میں بولے بھائی لڑکی والے اتنے تو لڑکے والے اتنے, اور فلاں جگہ گھر میں جگہ نہیں ہے تو شادی ہال میں کر لے. پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے. اللہ نے مال زیادہ دیا ہے تو خاندانی ولیمہ کر لے, روکھڑا ہی نہیں ہے, پیسے کم ہیں تو جتنے ہیں اس حساب سے کر لے, ٹھیک ہے نا. استخارے کی دعا اردو میں نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت بتا رہے ہوں, تو اس کے ورڈنگ بھی منسوس ہے. اردو میں اگر مانگنی ہے تو لفظ بلفظ ترجمہ کریں, بالکل بامانہ ترجمہ نہ ہو بلکہ لفظ بلفظ ترجمہ ہو. تو کیونکہ بالکل اس کی جو ورڈنگ ہمیں سکھائی گئی ہے نا وہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب اس میں اپنی طرف سے, جیسے قرآن کی کوئی سورت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اپنی طرف سے تھوڑی ترجمہ کر کے پڑھ سکتے ہیں, وہ تو جب عربی میں ہی پڑھنی پڑے گی. تو کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں, کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ
انہی الفاظ کے ساتھ نہیں مانگی جائیں گی تو اس پر جو فضیلت ہے وہ مرتب نہیں ہوگی. تو استخارے کی دعا بھی ایسا ہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو اگر وہ عربی والی دعا یاد نہیں ہے تو آپ اس کا مفہوم پھر اردو میں کہہ دیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے. اللہ تو پابند نہیں ہے نا کہ وہ لازمی اسی پہ. نہیں آتی دعا تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس دعا کو یاد کر لیں, سیکھ لیں وہ دعا. ہاں ترجمہ لفظ بلفظ ترجمہ پڑھیں پھر اگر وہ دعا نہیں آتی ہے نا, لفظ بلفظ ترجمہ اس کا. مفتی صاحب کیا نبی سے مدد مانگنا شرک ہے؟ کن عقائد کے ساتھ مانگنا شرک ہے وضاحت فرما دیں. ما فوق الاسباب مدد جب بھی کسی سے مانگی جائے گی تو یہ عمل شرک کہلائے گا, چاہے فرشتے سے مانگے, نبی سے مانگے, قبر سے مانگے, پتھر سے مانگے, برابر ہے. ما فوق الاسباب مدد کسے کہتے ہیں؟ ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے, جس کی کوئی لاجک ہوتی ہے. آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو کیا مطلب, پولیس کو کال کریں گے آپ, پھر پولیس موبائل کے ذریعے آئے گی, چور کو پکڑنے کی کوشش کرے گی. یہ اسباب سے ہٹ کے نہیں ہیں, یہ وہ اسباب ہیں جو دنیا میں اللہ نے کسی بھی کام کے لیے رکھے ہیں. مجھے پانی چاہیے, میں مدد طلب کرتا ہوں, میرا ہاتھ کولر تک نہیں پہنچ رہا, میں آپ سے مدد مانگتا ہوں, پلیز ہیلپ می. آپ ٹانگوں سے اٹھ کے جاؤ گے اور گلاس میں پانی نکال کے مجھے لا کے دے دو گے. یہ مدد وہ ہے جو اسباب کے تحت ہے, یہ شرک نہیں ہے. ایک ہے جہاں اسباب ختم ہو جائیں وہاں کسی سے مدد مانگنا, تو یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے مدد. مخلوق ایسے موقع پہ مدد نہیں کر سکتی, نہ پیغمبر کر سکتے ہیں, نہ کوئی بت کر سکتا ہے, نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے. اب یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی نبی سے مدد مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اولاد دے دیں, تو یہ اسباب کے تحت ہے یا اسباب سے ہٹ کے ہے؟ اسباب سے ہٹ کے. یہ مدد شرک ہے. تو خوب سمجھ لو, شرک میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس سے مدد مانگی جا رہی ہے, کہ پیغمبر سے مانگی جا رہی ہے یہ بتوں سے. یہ دیکھا جاتا ہے اللہ کے علاوہ مانگی جا رہی ہے تو جس سے بھی مانگو گے کافر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی. جو اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات ہے وہ صرف اللہ سے, اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگی جائے گی. تو کافر ہے, مرتد ہو جائے گا وہ آدمی اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا ہے. نبی کی قبر پہ جا کے بھی یہ دعا کرنا کہ میری یہ بگڑی بنا دیں, میرے حالات درست کر دیں, اس سے بھی کافر ہو جاتا ہے انسان. سمجھتے ہو؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر میں موجود ہیں, تو وہ کیسے آپ کی مدد کریں گے بھائی؟ تو اللہ نے اختیارات نہیں دیے, سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. ایسا شخص دوبارہ اسلام ایسے قبول کرے گا کہ وہ کلمہ دوبارہ پڑھے گا اور وہ یہ اقرار کرے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنے کو ناجائز سمجھتا ہوں, حرام سمجھتا ہوں. اے اللہ جو مجھ سے جرم ہوا میں اس سے توبہ کرتا ہوں. ہاں زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. اس ہفتے ایک خوشخبری ہے کہ وفاقی شرعی عدالت ٹرانسجینڈر بل کو مسترد کر دیا ہے وفاقی شرعی عدالت نے, اور یہ کہا ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کرا سکتا. اس بل کو مسترد کروانے میں ہماری دینی جماعتوں خصوصاً جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, تنظیم اسلامی, سوشل میڈیا, ایکٹیوسٹ, یوتھ کلب اور بھی بہت سارے لوگوں کا کردار ہے. تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے. دعا کریں یہ بل ہمارے ملک سے مکمل ختم ہو جائے. بالکل اس میں جمعیت علماء اسلام کا بھی کردار ہے, جماعت اسلامی کا بھی کردار ہے, تنظیم اسلامی کا بھی کردار ہے, یوتھ کلب والوں کا بھی کردار ہے, اور 2 وکیل تو میرے جاننے والے ہیں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. تو جن لوگوں نے بھی اس بل کے خلاف آواز اٹھائی, ہم سب ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ سب ہمارے محسنین ہیں, ہماری نسلوں کو مصیبت اور عذاب سے بچا رہے ہیں. وہ یہ جو قانون سازی ہوتی ہے نا, اس کے فوراً سائڈ ایفیکٹ نہیں آتے. یہ نسلوں میں جا کے جب نسلیں برباد ہونا شروع ہوتی ہیں نا, پتہ ہی نہیں پیدا ہوا تھا ہی 2 بکرے آپ نے ذبح کر دیے, کاٹ دیے, اور 7 سال کی عمر میں کہہ رہے کہ میں شیعہ ہوں. 1 بکرے کا خرچہ ضائع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بکرا سستا تھوڑی مل رہا ہے بھائی. تو ان لوگوں نے ہمارے بکروں کے خرچے بھی بچا لیے. جو شیعہ ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ شیعہ رہے گی. جو ہی ہے ہمیشہ کیا رہے گا؟ شیعہ رہے گا. تو ان سب کا شکریہ. یہ تو خیر میں نے ایک مزاح کی بات کی ہے, یہ تو اس سے بڑھ کر ہے. بکروں کا خرچہ تو بہت ہلکی چیز ہے, بڑے مصیبت. تو اللہ وفاقی شرعی عدالت کو بھی جزائے خیر دے, اور اب جلدی سے سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے اور یہ ہماری اسمبلیوں سے ہمیشہ کے لیے پاس ہو جائے کہ یہ غیر شرعی, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے.
اور ان دینی جماعتوں یا کوئی بھی, چاہے دینی نہ بھی ہو, کوئی بھی اچھے کام کو کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو. یہ جو 2 وکیل میرے جاننے والے ہیں, یہ تو کوئی ایسے کوئی مولانا ٹائپ کے نہیں ہیں, یہ تو بیچارے تھوڑے لبرل ٹائپ کے ہی لگے مجھے دیکھنے سے, لیکن سوچ اچھی ہے ان کی, بہت محنت کی انہوں نے. مفتی صاحب آزاد کشمیر سے آیا ہوں, ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بھائی غلام کشمیر سے آؤ یا آزاد کشمیر سے آؤ, ملاقات کا ایک ٹائم ہے. میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں اس وقت, کائنڈلی کسی اور وقت ملیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. بلوچستان سے ہے نا, مل لی ہے نا, زبردست ملاقات ہو گئی. مفتی صاحب کیا نبی سے یہ ہو گیا؟ مفتی صاحب کئی بار کہا ہے کہ جنت کی زندگی کیسی ہوگی, اس پر بیان کریں, نیز سورۃ تکویر پر بیان کریں. بھائی جنت کی زندگی ایسی ہوگی, تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرو. یہ شور کیسا ہو رہا ہے موبائل میں؟ ایسے نہیں ہوگی جنت کی زندگی. کبھی موبائل کہہ رہا ہوں مائک میں, دیکھو یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ مائک ہے نا, ہاں تو اس کو بلاؤ کسی کو بھائی, اس کو ٹھیک کریں. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچ لیا کرو کہ میرے دماغ میں کیا ہے, میں کیا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کیسی ہو. خوبصورت بنگلے ہوں, حور و رنگ ہو, نہریں بہہ رہی ہوں, تصور کرتے چلے جاؤ. جہاں آپ کا تصور ختم ہوگا نا, جنت اس سے بھی کئی گنا اوپر کی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کسی آنکھ نے اب تک ایسی چیز دیکھی نہیں ہے وہ نعمتیں, کسی کان نے ان کی حقیقت کو سنا نہیں ہے, اور کسی دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا. تو دل سے سوچا ہی نہیں جا سکتا. جہاں آپ کی سوچ ختم ہوگی نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. کیوں؟ اللہ نے تیار کی ہے بھائی, اور نیک بندوں کے لیے. دنیا میں ایسی ایسی عیاشیاں ہیں, دنیا میں ایسی ایسی عیاشیاں ہیں, حالانکہ وہ عیاشیاں اللہ نے کسی عمل کے بدلے میں نہیں دی ہوتی. تو جو عیاشی اللہ کامیابی کی صورت میں دے گا آپ کو, تو جتنا بڑا اللہ ہے نا میرے بھائی, اسی حساب سے جنت بھی ہے اس کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہو گیا بیان جنت پہ. ٹھیک ہے, دوبارہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ہاں کیوں نہیں, درجہ بندی ہوگی جنت میں. ساری سب کو ایک جیسی جنت تھوڑی, دنیا میں اعمال سب کے ایک جیسے تھوڑی ہیں. سب سے اعلیٰ جنت شہداء کے لیے, پیغمبروں کے لیے, وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو, ان کے لیے. اور کیونکہ علماء میں بھی دیر آر 2 ٹائپس, بد عمل بھی ہوتے ہیں, با عمل بھی ہوتے ہیں, گمراہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس علم سے, لوگوں کو سیدھے راستے بھی چلا رہے ہوتے ہیں. تو عالم کی آزمائش تو عام لوگوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو پھر تہجد گزار ہے, روزے داروں کے لیے الگ جنت ہے. اچھا دیکھو, نیکیوں میں بھی نا ہر ایک کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ کو نمازیں زیادہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن کچھ لوگ صدقات و خیرات میں دوسروں سے آگے ہیں. کچھ لوگ نفلی روزوں میں دوسروں سے آگے ہیں. کچھ ان تمام عبادتوں میں کم ہوتے ہیں, والدین کی خدمت میں بہت آگے ہوتے ہیں وہ. تو ہر عبادت کا الگ نوعیت کا ثواب ہے. ہر عبادت کا جو ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ الگ قسم کے نوعیت. تبھی حدیث میں آتا ہے نا, روزے داروں کو الگ جنت ملے گی, الگ دروازہ ہوگا جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام عبادتیں تھوڑی تھوڑی رکھیں اور ایک کو زیادہ فوکس کر لیں. ہم تھوڑی تھوڑی ساری عبادتیں ہونی چاہیے. باقی کمال ایک ہی میں پیدا ہو سکتا ہے, ساری چیزوں میں ہر آدمی کمال نہیں پیدا کر سکتا نا. بعض لوگ بدگمان بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں جو ہے نا, یہ تو نفلی روزے نہیں رکھتے, یہ فلاں بزرگ یہ تو صرف رمضان کے فرض روزے رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے بھائی وہ تہجد پوری رات پڑھتے ہوں, آپ تہجد نہیں پڑھتے. بعض دفعہ بدگمان ہوتا ہے یار یہ تہجد نہیں پڑھتے, تو ہو سکتا ہے صدقات و خیرات میں وہ اتنے آگے ہوں, وہاں سے اس کی تلافی ہو رہی ہو. تو اس لیے کسی کے بارے میں جلدی رائے نہ قائم کر لیا کریں 2-4 چیزیں دیکھ کے کہ اس میں عمل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی دوسری چیز میں اس کا عمل آپ سے بہت زیادہ ہو. مفتی صاحب میری خواہش ہے کہ میرا نکاح آپ پڑھائیں, اگلے مہینے نکاح دعا کریں میرے حق میں, اللہ تعالیٰ برکت دے. بھائی یہاں نکاح مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں ولی سے رابطہ کرو, میں ہوں گا تو پڑھا دوں گا. مفتی صاحب لوگ اتنی دور سے بیانات سننے کے لیے آتے ہیں, مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں, آپ ایک سوال پڑھ کر اس کا جواب دینے میں گھنٹہ لگا دیتے ہیں, ہمارے مسائل کی بات ہی نہیں آتی, لہٰذا مختصر مسئلے کی وضاحت کر دی. اچھا میں اپنے ماں باپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں,
کافی دعائیں بھی کر رہا ہوں, پیسے اکٹھے نہیں ہو پا رہے, پلاننگ کروں کیسے کروں, کیا میرا یہ ہدف پورا ہو جائے گا؟ یہ تو پہلے بھی سوال آیا تھا. بھائی پلاننگ کریں, آپ کے پاس اگر وسائل ہیں تو پلاننگ کریں, ورنہ اس سے بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں دنیا میں, عمرے سے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں. ہر آدمی ہر چیز, اب آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, آپ نے عمرے کی پلاننگ میں اتنا پیسہ اکٹھا کر کے ابا اماں کو عمرہ کرا دیا, اور پھر جب وہ بیمار ہو رہے ہیں تو دوا کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں. تو پلاننگ کرنے میں پہلے یہ سوچنا چاہیے, اس کی پلاننگ کریں کہ یہ پلاننگ کرنے کی بھی ہے کہ نہیں ہے. کچھ وسائل ہوں تو پھر اس پہ سوچیں, نہیں ہے تو پھر اس سے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. ابا کو بیمار ہو گئے, اماں بیمار ہو گئیں, آپ نے سارے پیسے لگا دیے عمرے پہ, تو ان کے بڑھاپے میں ان کے لیے علاج کے پیسے نہیں ہیں. تو پلاننگ کرنے سے پہلے یہ پلاننگ کریں کہ اس کام کی پلاننگ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر پلاننگ کریں. میرا مسئلہ ہے, میں سوچتا بہت ہوں, بڑے بڑے اہداف بنائے ہوئے ہیں, مگر عملی کوشش نہیں کر پاتا. میرا ہدف ہے دین کے کاموں میں خرچ کروں, مگر کماتا نہیں ہوں, کام میں دل نہیں لگتا. دیکھو, جب بھی کوئی پلاننگ ہوائی ہوتی ہے نا تو وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. پلاننگ کرنے کا طریقہ یہ, پین ہاتھ میں رکھو, ڈائری لے کے بیٹھو, جو دماغ میں اس کو پارسل کرو صفحے پہ. اب آپ کو لکھا نہیں جاتا تو جس کمبخت سے لکھا نہیں جا رہا, اس پلاننگ پر عمل کہاں سے کیا جائے گا اس سے؟ ابے بھائی دیکھو, اب پھر کہتے ہیں لوگ لمبے جواب دیتے ہیں, تو جواب دینا پڑتا ہے نا. ایک بچہ سست تھا بہت زیادہ, کام نہیں کرتا تھا. ابا نے ایک مشین لا کے رکھ دی, کمبخت کہ تو کوئی کام نہیں کرتا, اب تیری زندگی تباہ ہو رہی تھی, میں نے مشین دے دی ہے تجھے, بٹن دبائے گا پانی آ جائے گا, بٹن دبائے گا روٹی آ جائے گی, بٹن دبائے گا یہ کام, بٹن دبائے گا وہ کام. اب تو آسان ہو گیا نا تیرے لیے کام کرنا. تو کہتا ہے ابا ایک مشین بٹن دبانے کے لیے بھی لے آؤ, کہ بٹن بھی کون دبائے, وہ بھی مشین ہی دبا دیا کرے بٹن, بٹن کون دبائے گا بیٹھ کے بھائی. تو اب اتنی سستی کہ آپ سے ڈائری پہ لکھا ہی نہیں جا رہا, تو اس کا مطلب آپ چھوڑ دو کام وام, یہ پڑے رہو, ٹھیک ہے نا, آپ چھوڑ دو, آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اتنا تو کرو کہ اس کو دماغ میں جو پلاننگ آ رہی ہے, دیکھو دماغ جو ہے نا ہمارا, وہ خیالات کا مجموعہ ہے. یہ خیالات اکٹھے کرتے 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 یہ سیٹ نہیں کرتا, ترتیب نہیں دیتا. یہ میموری کارڈ ہے جس میں چیزیں جمع ہوتی رہیں گی, ترتیب آپ کو خود دینی ہے اس کو. تو اس کے لیے بجائے دماغ کو تھکانے کی, قلم کو تھکاؤ, ڈائری میں اس کو لکھو. آج ایک کام کریں, جو کچھ کھوپڑی میں ہے نا کہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, وہ سارا کاپی پہ لے آئیں, آپ ڈائری پہ لے آؤ. شروع میں تو بڑا کچرا جمع ہو جائے گا, اوٹ پٹانگ چیزیں آئیں گی, لکھ دو اس کو ایسی کی تیسی. مثال کے طور پر اوٹ پٹانگ چیزیں اتنی آئیں گی, ایک پہلے نمبر پہ آپ لکھو گے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, انڈے جا کے چیک کرنے ہیں. ہو سکتا ہے میرے تو یہی پلاننگ کا حصہ ہو. دوسرا آئے گا کہ بھائی امریکہ جانا ہے بیان کے لیے, اب امریکہ جانا ہے بیان کے لیے, مرغی کو انڈوں پہ سے اٹھانا ہے, انکیوبیٹر کا پانی چیک کرنا ہے. تو اوٹ پٹانگ ہو رہی ہے نا. میں نے جب اپنی پلاننگ لکھنا شروع کی نا, تو پتہ ہے کیا, جو میرے دماغ میں آیا میں نے کہا ڈائری میں ڈالو یار, دماغ میں لے کے کیوں گھومے ہم اس کو, دماغ کو خالی کرو کسی اور کام کے لیے, آگے چلو. ورنہ دماغ سارا دن پکتا رہتا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے, کرتا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. فرشتہ آ جاتا ہے, نکل پتلی گلی سے یہاں سے, چل بھائی. تو میں نے جب ڈائری میں منتقل کیا نا, تو 4 سال سے میرا جو گھر میں بستر ہے نا, بیڈ, ویسے تو میں نیچے سوتا ہوں, بیڈوں پہ گدوں پہ مجھے سونے کی عادت ہی نہیں ہے, لیکن گھر میں گدے ہیں تو نا بہرحال, وہ پھٹا ٹوٹا ہوا تھا اس کا. وہ بھی پلاننگ میں تھا کہ یہ پھٹا جوڑنا ہے. بعض دفعہ اس میں بیٹھو یا لیٹو دھڑام سے نیچے. جب پلاننگ نہیں ہوتی تو 6 سال سے نلکے ٹپک رہے ہوتے ہیں, ان کا واشر چینج کرنے کی نوبت نہیں آتی. تو وہ پھٹا تھا, 3 سال سے گھر کا نلکا ٹپک رہا تھا کچن کا. گھر والے کہہ کے تھک گئے, بھائی اس کو ٹھیک کرانا ہے. اچھا بھائی ٹھیک کرانا ہے. پھر گھر سے باہر نکلے, بھول گئے. پھر گھر میں آئے تو نلکا ٹپک رہا ہے, ٹھیک کرانا ہے, کوئی کام نہیں ہوتا. تو میں نے کیا لکھا, جو اٹرم پٹرم کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے اس میں میں نے پلاننگ, ورزش کرنی ہے. بہت عرصے سے سوچ رہے تھے ورزش کرنی ہے, بھائی روزانہ سوچ کے ہی ورزش کرنی ہے. نیچے پھٹا ٹھیک کرانا ہے, نمبر 3 نلکا ٹھیک کرانا ہے, نمبر 4 بزنس کرنا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, نمبر 5 یہ کرنا ہے, نمبر 5 حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے. سر میں نے ایک دن شیشے میں دیکھا تو ایئرپورٹ بن چکا تھا. اس وقت میری 3 شادیاں تھیں,
سوری 2 شادیاں تھیں اور سر میرا کیا تھا ایئرپورٹ. تو مجھے تھا کہ اس لک پہ آپ کو رشتہ فرشتہ تو آئے گا, رشتہ نہیں آئے گا اس لک پہ. ایک مثال دے رہا ہوں, کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے نا ڈائری میں. سر پہ بال اگانے ہیں, لکھ دو نا, کوئی پابندی تھوڑی ہے, کوئی ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے, کوئی نیب والے آ کے چیک تھوڑی کریں گے, یا ایف بی آر والے آ کے چھاپا تھوڑی ماریں گے, یا گورنمنٹ تھوڑی پوچھے گی کہ کیا لکھ رہا ہے بھائی تو, تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے اتنے, تیرے سر پہ بال کہاں سے اگیں گے. تو اٹرم پٹرم جو ہے نا سب اوٹ پٹانگ لا کے ڈائری میں کیا کر دو, الٹ دو, اسی کی تیسے جو آ رہا ہے لکھ دو. ایک دفعہ دماغ کی بالٹی کو خالی کرو یار, کھچڑی جو پکی ہوئی ہے نا کھوپڑی میں, یہ ڈائری کو گندا کرو اپنی. سب لکھ دیا, اس میں بڑے بڑے پلان بھی تھے جو میں بتا نہیں رہا ہوں نا آپ کو, مطلب ساری باتیں سب بتا دوں, ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. اس میں بہت بڑی بڑی باتیں بھی تھیں, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تھیں. بیڈ کا پٹا ٹھیک کرنا ہے, تو مرغیوں کے دانے کا اب یہ ہماری مرغیاں جو باجرہ کھا رہی ہیں, دانہ کھا رہی ہیں, گراتی بہت تھیں, بہت زیادہ گراتی ہیں, ضائع بہت. یوٹیوب پہ ایسی ایسی ویڈیوز ہیں کہ آپ ایسے برتن بنا سکتے ہیں جس میں دانہ ضائع نہیں ہوتا. وہ ویڈیوز دیکھ تو رہے ہیں لیکن اس پہ عمل کب کریں. تو یہ بھی لکھ دے بھائی, تو مرغیوں کے لیے برتن بنانا ہے تاکہ دانہ ضائع نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. سب بٹرم پٹرم لا کے اس کو خالی کر دو. پھر ایک چھوٹی سی ڈائری, ڈی ایس ڈائری جسے کہتے ہیں, ڈیلی شیڈول, وہ جیب میں رکھو. کچھ چیزیں بعد میں یاد آئیں گی, ابھی یاد نہیں آ رہی. آپ جاؤ گے اڑے یہ تو رہ گیا, وہ چھوٹی ڈائری میں لکھ دو. پھر اگلے دن ابے یہ تو لکھا ہے, ہم تو کراچی کے اسٹائل میں ابے تبھی چلتا ہے, ابے یہ تو یاد ہی نہیں رہا, وہ بھی لکھ دو. رات کو آ کے یہ بالٹی بھی بڑی بالٹی میں انڈیل دو اور یہاں سے کاٹ دو, ورنہ دونوں جگہ سے پھر ٹینشن میں آئے گا, ابے وہاں بھی لکھا ہوا ہے, یہاں بھی لکھا ہوا ہے, وہ والا ہے یا یہ والا ہے. جب ایک بالٹی میں انڈیلا تو یہاں سے اس کو بالکل, بلکہ صفائی پھاڑ دو, ورنہ وہ دیکھتا رہے گا یہ کاٹا ہوا ہے کہ نہیں کاٹا ہوا. ٹھیک ہے نا, صفا پھاڑ دو. تو جب سب کچھ اٹرم پٹرم ڈائری میں آ گیا نا, اس میں ٹائم لگے گا. آپ کہو گے میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, نہیں بھائی, یہ بہت ٹائم ویسٹنگ سے یہ عمل آپ کو بچا رہا ہے. بے شک 1 ہفتہ لگ جائے اس میں, 1 مہینہ لگ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں اتنے سال کچھ نہیں کیا تو 1 مہینہ اگر نہ کرو تو کیا ہے, اب تو کچھ ہونا شروع ہوا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو آپ کی پلاننگ ہے نا, اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے کام ایسے ہیں جو میں ٹائم باؤنڈ نہیں ہوں, وہ زندگی میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں. ان کو آپ نے, وہ سلیمان احمد صاحب ہیں نا ٹائم لینڈر والے, ان کے پاس ایک ڈائری ملتی ہے, ڈی ایس ڈائری ہے, بڑی خاندانی ڈائری ہے. اس میں ڈائری میں الگ سے پیجز ہیں کہ یہ پوری زندگی میں جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ ادھر لکھتے ہیں. تو نہ تو سادہ ڈائری بنا لیں آپ کہ بھئی یہ ڈائری کے یہاں سے یہاں تک پیج وہ ہیں جس میں پوری زندگی میں جو کام میں نے کبھی بھی کرنے ہیں وہ اس میں ڈال دو, وہ جلدی کے نہیں ہیں. صحیح ہے نا, تو وہ آپ نے ڈال دیے, بولو چھانٹی کر دی کہ یہ کام ایسے ہیں جو پوری زندگی میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں, ابھی فوری ضرورت کے نہیں ہیں. یہ وہ والے کام ہیں جو اس سال میں نے کرنے ہیں, اس سال میں نے لازمی کرنے ہیں, ان کو ڈال دیا آپ نے. ان کاموں میں جو اسی سال آپ نے اسٹارٹ کرنے ہیں لازمی. پھر کچھ کام ایسے ہوں گے جو اس مہینے کرنے ہیں, کچھ کام ایسے ہیں جو اس ہفتے کرنے ہیں, کچھ کام ایسے ہیں جو کل کرنے ہیں. مثال کے طور پر بجلی کا وہ تاریں نکلی ہوئی ہیں, بچوں کے کرنٹ لگنے کا اندیشہ ہے, وہ کام بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں ماں باپ کے. ابھی ہمارے جاننے والے ایک استاذ, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, ٹینک جو ہے نا پانی کا ٹینک, اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا, یا ڈھکن نہیں تھا, بنوانا تھا دوسرا ڈھکن, بچی گر گئی اس کے اندر. اب وہ گر گئی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اب وہ 2 دن سے بچی تلاش ہو رہی ہے پورے شہر میں, بچی کہاں گئی, اغوا تو نہیں ہو گئی. کسی کو خیال آیا کہ ٹینک میں دیکھو, تو 2 دن کے بعد دیکھا کہ بچی اندر, 5-6 سال کی بچی, کیا ماں باپ پہ گزری ہوگی. تو بعض دفعہ گھر میں یہ بڑے حادثوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں یہ چیزیں. آپ کی چھوٹی سی غفلت, بجلی کی تار نکلی ہوئی ہے, گھر والوں نے کہا بھائی اس کو الیکٹریشین کو بلاؤ, بچے کو کرنٹ لگ سکتا ہے. آپ نے کہا اچھا, بھول گئے, بچے کو کرنٹ لگ گیا. تو ایسے ایمرجنسی نوعیت کے کام بھائی یہ کیا کرنے ہیں, یہ آج کرنے ہیں. تو اس کو باؤنڈ کرو, سمجھ رہے ہو. پورا ہفتہ آپ کی ڈائری کا آپ کے سامنے ہوگا, اس ہفتے میں نے یہ کام کرنے, جن میں کل یہ کام کرنے. تو جب آپ اس ٹریک پہ چلنا شروع ہوں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ زندگی میں ایک مینجمنٹ آنا شروع, اور بڑے پرانے کام جو
بہت عرصے سے رہ گئے تھے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر کچھ کام ایسے ہوں گے وہ کام تو ہے لیکن اس کا طریقہ نہیں پتا ہوگا. مثال کے طور پر ابھی انہوں نے سوال پوچھا کہ ماں باپ کو عمرہ کرانا ہے, تو پہلے تو اس پہ غور کر لینا کہ عمرہ, پھر ہر کام کی الگ الگ پلاننگ. یہ والا کام کرنا ہے تو اس کے لیے ٹائم باؤنڈ کرو کہ میں اس کے لیے صبح اتنے بجے میں ٹائم نکال کے بیٹھوں گا, صرف اسی کام پہ سوچوں گا میں کہ یہ میں نے کرنا کیسے ہے. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے. مثال کے طور پر عمرہ کرنا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ ایسے تھوڑی عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کرنا ہے بس بھائی اس پہ میں سوچوں گا. وہ ٹائم باؤنڈ کرو کہ یہ بھی ایک کام ہے, عمرے کے بارے میں سوچنا ہے. یہ کب سوچنا ہے؟ کل. یہ والا ٹائم میرا صرف سوچنے کے بارے میں. تو سوچو وہاں بیٹھ کے اور پھر اس میں لکھو اس کو کہ بھائی یہ اس کی پلاننگ کرو. جو کام نہیں ہو رہا نا اس کام کے سوچنے کا ٹائم بھی لکھو. ایک نوجوان میرے پاس آیا, اس کو عادت تھی فوش فلمیں دیکھنے کی, چھوٹ نہیں رہی تھی. میں نے اس کو بہت سمجھایا, بہت طریقہ بتایا. میں نے اس کو کہا کہ ایسا کرو, ایک ٹائم ایسا رکھو جس میں صرف پین ہاتھ میں لے کے بیٹھو اور یہ سوچو کہ میں نے یہ چھوڑنا کیسے ہے, اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا, کیا کیا کرنا پڑے گا, کون کون سے اوقات ایسے جس میں گناہ کی طبیعت زیادہ ہوتی ہے, تو ان اوقات میں نے کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا اس میں یہ نہ سمجھنا کہ شیطان کہے گا کہ نہیں یہ ٹائم ضائع کر رہے ہو. نہیں بھائی, جب تک کوئی پالیسی بنا کے نہیں اٹھوں گا, بستر سے اٹھوں گا نہیں جب تک میں لکھ نہ لوں. اور پھر اگر وہ پالیسی ٹوٹ جائے دوبارہ لکھو. ہوتے ہوتے الحمدللہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ برائی چھوٹ گئی ہے. تو جب تک آپ لکھنا نہیں سیکھتے نا, پلاننگ کرنا نہیں سیکھتے, ایسی جو بے ڈھنگی زندگی گزر رہی ہے اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا. ٹائم ضائع ہوتا رہے گا, برباد ہو جائے گی زندگی. اس میں اور بھی ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. چلو گے تو انشاءاللہ آسانی آئیں گی, ورنہ اگر زیادہ چاہتے ہو تو ٹائم لینڈر والوں کی ورکشاپ لے لو ٹائم مینجمنٹ کی, اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.